اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ مالدار چند ٹکے کا آدمی مالدار کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اتنا رہے ہو آج پہن کر نہیں قبا، دامن کا تار تار، ابھی کل کی بات ہے، کل پیٹ سے روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا تھا، ٹھیک مانگتے تھے، آج چند کوڑی جیب میں کیا آئی، پھولے نہیں سماتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ کے گھر کے تقدس کو پائمال کرنے والوں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ تعالیٰ جب مار اور فٹکار اور لعنت برساتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے کان سے سجدے کے اندر لوگوں کے موبائل کو بجتے ہوئے گانے کے ٹون کے ساتھ خود دیکھا۔ اگر کہہ دو کہ بھائی میری بات مان لو، امام صاحب اعلان کر دے، تو امام صاحب کی خیریت نہیں، امام صاحب تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے، یہ سوچ ہے ہماری ائمہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، قرآن اور حدیث کو پڑھانے والوں کے بارے میں، وہ لوگ جنہیں اللہ کا پیغمبر کہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، یقیناً اگر یہ وارث ہے تو صحیح ترین وارث کیوں نہ ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کا دل خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے، خدا کے تقوی سے یہ ٹہلتے رہتے ہیں۔ لاکھ برائیاں ہیں، ان کی داڑھی میں تنکا ضرور ہے، ان کا دامن داغدار ضرور ہے، لیکن لوگوں سوچو تو صحیح، جب تم اپنی جوانیوں کو محجبینوں کے آغوش میں بتاتے تھے، یہ اللہ کے کلام کو سینے سے چمٹائے ہوئے قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو جواب دیا جاتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم پردھان ہیں، ہم منسٹر ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ٹر ہیں، فلاٹر ہیں، اور پھر اپنی ڈگری عہدے کا ٹھوس جماتے ہیں کمزور علماء پر کہ تم نے یہ تقریر کر دی، تم نے یہ تقریر کر دی، تم نے ہمارے بیٹے کو روکا، تم نے ہمیں شرمندہ کیا، تم نے ہماری دل شکنی کی، دین شکنی کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ محمد کی عزت پر پاؤں رکھ کر گزرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور اگر عالم دین تنبیہ کرے، وارثین انبیاء تمہیں بتانے آئے، تم انہیں بسم اللہ کا گنبد کہہ کر تانے دیتے ہو، اور کان کھول کر کے سن لو، آج تم نام صحیح ان کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں جنہیں تو چند ٹکے کا کہتا ہے، ان کے بارے میں رب کی شریعت کہتی ہے۔ اس اونچے آسمان کی عظمت جب زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں، امت پوچھا ہمیں نادان تیرے تاب کی رونق ہمیں سے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی توہین، عالم دین کی توہین رسول اللہ کی توہین نہیں، حافظ قرآن کی میرے بیٹے کو، میرے وارث کو کوئی گالی دے دے، ہم دامن پکڑتے، گریبان پکڑتے، سمجھاتے ہیں کہ بھئی تو نے میرے بیٹے کو گالی دے، تیری ہمت، تیری مجال، اور نبی کو جو گالی دے، دھوس جما دے، برا بھلا کہے، چند لمحوں میں بوریاں بستر باندھنے کی دھمکی دے، تقریر سے نہ خوش ہو کر کے ان کے روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کرے، یہ گستاخ نہیں، یہ بھی بہت بڑا گستاخ بھی، مکار بھی، منافق بھی، دروغ کو جھوٹا فراڈیا بھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا یقیناً مستحق شریعت کہتی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے، میں غلط بات نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہ میں عالم ہوں، میری توہین کر لو، مجھے گالیاں دے لو، میں آپ کی غلامی کر سکتا ہوں، آپ کے گھر درباری کر سکتا ہوں، آپ کا بستر بچھا سکتا ہوں، لوٹا بھر سکتا ہوں، آپ کے گھر جھاڑو دے سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، ہماری غیبت کرو معاف، لیکن اللہ کے واسطے کمزور، اللہ کے بندے وارثین انبیاء پہ ظلم نہ کرو۔ تمہاری تباہی کی بڑی وجوہات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یہ بھی گستاخ ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹھیاں بھی بیٹھی، یہ بھی دیکھیں، این اذان کے وقت سیریل چل رہا ہے، سیریل مس نہ ہو جائے، دودھ جل جائے، ابل جائے، روٹی جل جائے، بچہ بیٹھ سے گر جائے، شوہر چلاتا رہے، ماں بلاتی رہے، باپ کاستا رہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ سیریل دیکھنا۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں عادی ہوتی چلی جا رہی، گھر گھر کی کہانی ہے، شیطان گھر میں لگا ہوا ہے، اور بہنیں بیٹیاں دوپٹہ سر پہ سلامت نہیں ہے،
پہلے بچے پڑھا کرتے تھے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے مچھر کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، دعا بھی غائب، ہوا بھی غائب، نہ کلمہ یاد، نہ ذکر کی فکر، نہ فکر کی فکر، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، بس ہائے سیریل، ہائے سیریل۔ اور سیریل بھی کون؟ پاکستانی ڈرامے جو ہمارے یہاں ٹی وی پر چلتے، ہماری ماں بہن بیٹیاں آج دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتی چلی جا رہی۔ وہ لوگ ڈرامے کی شوٹنگ کے بعد خوب ہنستے، یہ ڈرامہ دیکھ دیکھ کر خوب روتی۔ اگر ہیرو فلم کا مر جائے تو ایسا لگتا ہے ان کا باپ ان کا شوہر مر گیا، پورا دن غم میں، پوری رات ماتم میں بسر کر دیتے۔ ان سے روٹی نہیں کھائی جاتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، انہیں پانی اچھا نہیں لگتا۔ یہ محمد کی بیٹی کے نام پر کلنک نہیں تو اور کیا ہے؟ کس نے نام رکھا ان کا فاطمہ؟ کس نے انہیں زینب کا لقب دیا؟ کون انہیں سمیہ کہتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نیزوں کی انیوں پر آ کر کے اسلام کا پیغام اگر کسی نے دیا وہ سمیہ ہے۔ آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی، وہ زنیرہ ہے۔ آسیہ وہ ہے جو پھانسی کے تختے پر اسلام کی خاطر لٹک گئی۔ تمہیں سیریل سے فرصت نہیں، تمہیں کون زینب رقیہ کہتا ہے؟ کسی چیز میں، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ نماز میں، نہ تلاوت میں، نہ روزے میں۔ چند سورتیں بھی یاد نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قل ہو اللہ سے 10-20 سال تک کام چلایا جا رہا ہے نماز میں، لخوا مار دے گا اگر صحیح طور پر کہہ دو کہ سنا دو۔ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، سورہ اخلاص بھی یاد ہے، سیریل کے ڈرامے یاد ہیں۔ ڈرامے دیکھ کر کے خود ڈرامہ بازی گھر میں کرنے والی خواتین، تمہارے منصب نہیں ہے، واضح گستاخی ابھی نبی کی شان میں ہے، اذان کی سجا رہی ہے، اور تم ہو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہو۔ مسجد کے قریب تمہارا گھر ہے لیکن پھر بھی تم ٹی وی بند کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ڈرامے دیکھ کر کے پورے گھر کو ڈرامہ بازی کے ڈگر پر لے رکھا ہے۔ شوہر کا نام لے کر تم پکارو، ساس سسر کی تمہیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بس ہر ہفتے کے اندر ایک کھانا ہوٹل میں ہونا چاہیے، ایک شاپنگ مال میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ڈراموں نے انہیں یہی سبق پڑھایا ہے۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے ان کی عادت یہی بنی ہے، شوہر یہ کرے گا، غلامی کرے گا تو اچھا ہے، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ توف ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان میں انسانیت پہ بار ہو جائے۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ سیریل دیکھ دیکھ کر کے سعودی کما رہا ہے شوہر بیچارہ، دبئی کما کیا رہا ہے۔ کمائی کی جو شکل ہے میں اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھ کر آ گیا ہوں۔ شیخوں کا پاخانہ اٹھانے والے، گھر کی صفائی کرنے والے، غلاموں کی طرح ہمہ وقت کھڑے ہونے والے، ہاتھ جوڑ کر کے بیچارے معافی مشکل کہہ کر سیٹھ کا ہر حکم بلکہ حکم کا پہاڑ اپنے سر پر لینے والے۔ ہماری مہارانی گھر پہ عیش کرے، ہمارے بچے اچھی زندگی گزارے، اور مہارانیاں کیا کر رہی ہیں؟ سیریل میں انہوں نے دیکھا کہ دیکھو گھر کے اندر ایک تو شوہر ہوتا ہے، ایک فرینڈ ہوتا ہے، ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، شادی شدہ زندگی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی دوست بن گیا، کوئی برائی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، فرینڈ بازی ہو رہی ہے، کماتے کماتے تھک گیا، اس کی کمر جھک گئی، کئی سال تک سعودی میں رہ کر کے، دبئی میں رہ کر اپنی جوانی کو کھلا چکا ہے، پریشان ہے، وطن سے دور، ماں باپ سے دور، اپنے بچوں کی معصوم صورتوں سے دور، اور اس کے پیسے پر یہ مہارانی کیا کر رہی ہے؟ تم چھرے اڑا رہی ہے، بوائے فرینڈ بنا کر اس کے ساتھ منہ کالا کر کے اپنے شوہر کی کمائی ہوئی دولت کو وہ اس کے نظر کر کے اس کا روپیہ بھی برباد کر رہی ہے، اپنی عزت بھی گنوا رہی ہے۔ سارا کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میں آنٹیوں کے قصے سنانے نہیں آیا، بھابھیوں کے ڈرامے بتانے نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے وقت دیا ہے، میری بات کو شریعت کی ترجمانی سن کر قبول کر لو۔ دور حاضر کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ شان رسالت میں گستاخی ہے۔ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن گستاخی کا گناہ رب کے حضور معافی کا حق نہیں رکھتا، دنیا میں اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے۔ اور بھی سنو، رات میں بہار میں تھا، میں نے ایک بہت بڑا ادارہ حضرت قاری سید صدیق بادوی نور اللہ مرقدہ، وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ عجیب شخصیت تھی، شخصیت کیا تھی؟
لفظوں میں آپ کے تقوی کو بیان کرنا مجھ جیسے حقیر کے لیے مشکل ہے۔ استنجا بھی اگر کہیں کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب نے بنیاد رکھی تھی، بہت عروج پر مدرسہ تھا، شباب پر مدرسہ تھا۔ قاری صاحب آتے تھے، مدرسین کو بلاتے تھے، منتظمین ان کے سامنے بیٹھتے تھے، ادب سے پیسے کا روب لے کر نہیں آتے تھے۔ بہت سارے سیٹھوں کو قاری صاحب کی دھوتیاں اٹھاتے ہوئے دیکھا، تب اللہ نے ان کی سیٹھی کو برقرار رکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گر عطا فرمائے تھے ہمارے حضرت بہدور نور اللہ مرقدہ کو، مدرسے کی سرپرستی کرتے کرتے اسے ترقی کے بعد عروج تک پہنچایا، سریا کی بلندی پر لے گئے۔ جب تک حیات رہے مدرسہ شباب پر تھا، حفاظ پیدا ہوتے تھے، طلبہ دارالعلوم جاتے تھے، داخلہ ہوتا تھا۔ حضرت قاری صاحب کا انتقال اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1997 میں ہوا ہے۔ قاری صاحب کے انتقال کے بعد سیٹھ مدرسے میں آ گئے۔ اب کسی کی سرپرستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ ہم چلائیں گے۔ پیسے کی گرمی، پیسے کی کھنکھناہٹ کے بنیاد پر تقویٰ کو انہوں نے سائڈ میں رکھ دیا۔ ہم صدر بنیں گے، ہم سیکریٹری بنیں گے، ہر قبیلے کا آدمی یہ فلاں برادری کا ہے، اس کو ہم نہیں بنائیں گے، ہم فلاں برادری کے ہم بنائیں گے۔ جس نبی نے کہا تھا برادری واد جاہلیت کی علامت ہے، رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہ، محمد نے اپنے قدموں سے یہ جہالت کے داغ پیر کو کچل کر کے اس پودے کو خاکستر کر کے رکھ دیا ہے۔ آج قوم قبیلے کے نام پر وہ سیٹھ آ گئے مدرسے میں، لڑائی ہو گئی، گٹ بازی ہو گئی، ایک طبقہ ادھر کو ہے، دوسرا طبقہ ادھر کو ہے، طبقے بازی کے اندر مدرسے کو ڈرامہ بنا ڈالا، تباہ و برباد کر دیا۔ عالم یہ ہے، شاندار بلڈنگ، بہترین عمارتیں، پرسکون منزلیں بنی ہوئی، دعوتیں نظارہ دیتی ہے، پڑھائی کے نام پر کچھ بھی وہاں نہیں ہے۔ کئی مدرسین رہا کرتے تھے، 2-3 مدرسین پر مدرسہ سمٹ گیا، کئی 100 طلبہ رہا کرتے تھے، 13 بچوں پر طلبہ کی جماعت سمٹ گئی، نہ کوئی پڑھانے والا ہے نہ کوئی پڑھنے والا ہے۔ جب لڑائیاں ہوتی ہیں، گٹ بازی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ سرچشمہ جہاں سے محمد کے دین کے سوتے پھوٹا کرتے ہیں، محمد کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، نبی کی سنت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، جب لڑائیاں ہوتی ہے، گٹ بازی ہوتی ہے، لوگ اپنے شان کو، اپنے جھگڑوں کو اللہ کے گھر مسجد تک لے آتے ہیں، مدرسوں تک لے آتے ہیں۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی رونق موت پڑ جاتی ہے، پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، مدرسین بھاگ جاتے ہیں، ہر کوئی اپنا چلاتا ہے، بچے رخ پردوش ہو جاتے ہیں، مہمانان رسول کی کسی کو فکر نہیں رہتی۔ مدرسے کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ہر کوئی جد و جہد کرتا ہے، کوئی 10 لاکھ دبائے بیٹھا، کوئی 5 لاکھ دبائے بیٹھا ہے، امانت کے پیسے کو کاروبار میں لگا کر کے اپنی کاروبار کی ترقی چاہتا ہے، مسجد میں پیشانی ٹیکتا ہے، سر کو سستے میں اور دل میں دغا بازی ہو، ایسے سستوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ اس صورتحال سے، اس کشمکش سے مدرسین پریشان ہو کر ہر دوسرے تیسرے مہینے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، تباہ کر دیا مدرسے کو۔ سن لو، اگر اپنے اختلافات کو، میں نہیں جانتا کہ یہاں کیا شکل ہے، لیکن اگر یہ شکل ہے تو میں کہتا ہوں یہاں سے لے کر بمبئی تک، بمبئی ہی نہیں، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، عرب کے ریگستانوں سے لے کر عجم کے لالا زاروں تک، دارالفتاؤں کو کھگالو، پوچھو دنیا کے مفتیوں سے کہ ہم نے مدرسے کو اکھاڑا بنایا ہے، کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے؟ ایک ملا گستاخی کا فتویٰ دے کر گیا، کیا اس کی بات درست ہے؟ اگر وہ غلط کہے، بھرے بازار میں مجھے گولی مارو، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اگر اس کے دل میں محمد کے دین کی تڑپ ہوگی، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کہے گا کہ نبی کے شریعت کے سرچشموں کو بند کرنے والوں، تم سے بڑا گستاخ اور مکار کوئی نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرو، اللہ کی غضب، اللہ کی لعنت کو، اللہ کی لعنت کو گلے میں لٹکا کر کے پھرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ شان بڑھا رہے ہو، ناک بچا رہے ہو، مدرسے میں جھگڑے لا رہے ہو، تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانتی، تم مدرسے کے عالم پر دھوس جمع کر کے اسے رفع چکر کیے دے رہے ہو، خود تو کوڑی کے حقیر و فقیر دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ اگر یہی حال ہے، ابھی تمہیں کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ تمہارے پاس مال ہے، تم چندہ دیتے ہو،
تمہاری اولاد کماتی ہے، تمہیں کوئی کچھ کہے گا تمہاری اولاد لاٹھی لے کر کے آ جائے گی، پستول چلا بیٹھے گی، لیکن ایک دن ایسا ہوئے گا ملک الموت حاضر ہوگا، تڑپ کر جان نہ نکلی تو کہنا مدرسوں کو برباد کرنے والا ایمان پر تمہارا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میں بہت بڑی بات کہتا ہوں، اس کو سن لو غور، یہ بھی بڑی بات اور بھی بہت کچھ کہنی تھی، لیکن میرے بھائیوں وقت تنگی دامہ کا شاکی ہے۔ یہ تو ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا جمال صاحب بھی بہت بڑے عالم ہیں، تشریف لے آئے 12 سے قاری احمد علی صاحب کی محبت میں، تو مجھے حوصلہ ملا کہ میں کچھ کہوں، اور میرا ارادہ تھا کہ 10 منٹ میں بات ختم کروں، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان درد کی تکلیف سے نہیں گزرا تھا، بٹوارے کی تکلیف سے نہیں گزرا تھا، اس نے بٹوارے کا درد نہیں جھیلا تھا، اسی دور کی بات ہے۔ ایک عالم دین غالباً مولانا امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ درجے کے مناظر، بہت بڑے مقرر، انتہائی بے باک مبلغ تھے، اللہ نے ذہانت سے نوازا تھا، علم کا پیکر مجسم تھا، تقویٰ کا پہاڑ تھا۔ خط آیا کہیں سے، کسی غریب گاؤں کے لوگوں نے جلسے میں دعوت دی تھی، حضرت تشریف لائے، جلسہ ہوگا، آپ کی تقریر ہوگی، ہماری قوم کے لوگ سدھر جائیں، سیرت بیان کرنے کے لیے آ جائیں، محمد کی صورت کو ہم اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں۔ پہنچ گئے طے شدہ تاریخ پر، جب پہنچے تو گاؤں والے آئے، ایک لفافہ پیش کیا، عرض کی حضرت آپ تشریف لے جائیے، یہ آپ کا کرایہ بھاڑا ہے، ہم جلسہ نہیں کرا سکتے، سیرت پر بات نہیں ہو سکتی، ہمارے گاؤں میں قادیانی ہے، وہ کانا آدمی، وہ ڈکیت فراڈیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ماننے والے وہاں موجود تھے، مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی، اس مقدار کے ماننے والے زیادہ تھے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر بیان ہوا، لڑائی ہوگی، مولانا صاحب کو ہم قتل بھی کر سکتے۔ مولانا صاحب نے کہا ایسے کوئی نارمل سی بات ہوتی تو ہو سکتا ہے میں چلا جاتا، پیٹ امام نہیں پیش امام ہوں، سرے دار چڑھ کر اللہ کے حبیب کے دین کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے، اگر ایسی بات آئی تو ہم جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہنے لگے چلو یہ بتاؤ کہ یہاں آس پاس کوئی انسان بدماش قسم کا دبنگ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا نورا ایک ڈاکو ہے، فلاں ڈیرے میں رہتا ہے، وہ مسلمان ہے، گنہگار ہے لیکن مسلمان ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ آ گیا، اس نے میری بات مان لی، تقریر ہو جائے گی، اور یہاں رہ کر کے وہ کھڑا رہے گا تو کسی کو جرات نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کو کچھ کہے۔ حضرت گئے، نورا ڈاکو کے پاس پہنچے، اس نے جب دیکھا کہ کوئی اللہ والا آ رہا ہے، فرشتہ صفت انسان آ رہا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے تو یہاں ڈاکو آیا کرتے تھے، زانی شرابی آیا کرتے تھے، آج حضرت کو کیا ہو گیا، مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، پوری جماعت لے کر میرے یہاں آئے۔ حضرت گئے، کھڑا ہے وہ ڈاکو، کہنے لگا حضرت بتائیے کہ آپ کس مقصد کے پیش نظر تشریف لائے ہیں، آپ کیوں آئے، آپ تو بھلے آدمی لگتے۔ حضرت نے کہا نورا تو ہے تو مسلمان نا، دیکھ گنہگار ہونا الگ بات ہے، مسلمان ہونا اور چیز ہے، آج اللہ کے نبی کے ناموس کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے، اگر تم نے کھڑے ہو کر جلسہ کروا دیا تو جلسہ ہوگا، ورنہ میں نبی کی سیرت بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اچھل کر کھڑا ہو گیا، میری ذات سے نبی کی سیرت، نبی کی سنت اور نبی کی عصمت اور ناموس رسالت کی حفاظت ہوگی، میں تو اس کے لیے تیار ہوں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن نماز پڑھنے والوں سے غیر تو نہیں رکھتا، اپنا دھونس تو نہیں جماتا اللہ کے بندوں کو۔ چلیے آ گیا، کھڑا ہوا، ڈٹ کر کھڑا ہوا، جم کر کھڑا ہوا، بیان ہو رہا ہے، 2-3 گھنٹے حضرت نے تقریر فرمائی۔ تقریر کیا ہوگی، دل کو نکال کر رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ حضرت تشریف لے گئے، کئی مہینے گزر گئے، ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں گھسے ہی تھے،
اچانک کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. جب کنڈی کھٹکھٹائی تو دروازہ کھولا. حضرت نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, تسبیح کے دانے ہیں, زبان پر اللہ اکبر کی صدا ہے, اور چہرہ نور سے منور ہے, داڑھی ہے بہترین ماشاءاللہ. اندر لے گئے, ناشتہ کرایا, پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں, کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے پہچانا نہیں, میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے آپ کی تقریر ایک بار کروائی تھی. حضرت چونک کر اچھل گئے. تو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا, لوگوں کو لوٹا کرتا تھا, یہ انقلاب کیسے آیا, یہ زمین آسمان پر کیسے پہنچی؟ اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ تیری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی تقریر کروائی اور اس کے بعد میں سو گیا. خواب میں کائنات کے دلوں کی دھڑکن حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آقا فرماتے ہیں نورا تو ڈاکو تھا, تو 3 گھنٹے کیسے کھڑا رہا؟ یا رسول اللہ آپ کی عزت کا مسئلہ تھا اس لیے کھڑا ہو گیا. نورا تو نے محمد کی عزت کی حفاظت کی ہے, ناموں سے رسالت کی حفاظت کی ہے. او ناموں سے رسالت کی پاسبانی کرنے والے, اب تیری دنیا بھی بنے گی, تیری آخرت بھی بنے گی. وہ انسان جسے لوگ ڈاکو کہہ کر پکارا کرتے تھے, اب جب تیرا نام آئے گا میری امت کے لوگ کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے بعد سے خیالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, لباس بدلا, صورت بنائی, اور پھر اللہ والوں کا حلیہ بنایا کہ کائنات میں ڈاکو ضرور تھا, لوٹ مار ضرور میں نے کی ہے, لیکن اب تو توبہ کرتا ہوں دین مصطفیٰ کی حفاظت کا. اس لیے عزم لے کر چلتا ہوں کہ کل کائنات میں جب اللہ کے حبیب سے واسطہ ہوگا کہوں گا اللہ سے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو یاد رکھو میری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو جرم سمجھو, بالائے طاق رکھ دو, وہ انا کچل دو جس انا کو اختیار کرنے پر نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہو. وہ راستہ چلنا چھوڑ دو جو راستہ نبی کی گستاخی کے ڈگر پر تمہیں ڈالتا ہو. وہ منزل ترک کر دو جس منزل کا انجام نبی کی شان میں گستاخی ہو. تم آگے بڑھو, محمد کے دیوانے ہو, محمد کے مستانے ہو. تمہارا تو پیغام یہ ہے, صحابہ عقیدت کے مستانے ہزاروں ہے, صحابہ عقیدت کے مستانے ہزاروں ہے, محبوب رسالت کے دیوانے ہزاروں ہے. گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے, دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہے. جب یہ کہنے کا تمہیں حق ہے جب تم منزل کو بدل دو گے, رستے کو ترک کر دو کہ تم بھی, جوان بھی, بوڑھا بھی, مرد بھی, عورتیں بھی, امیر بھی, غریب بھی, سب اللہ کے نبی کی شان کی جب بات آئے سر جھکا دینا. یہاں ہم کچھ نہیں بھولیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. نہ نبی کی ذات سے کوئی ذات پڑی ہے, نہ نبی کی بات سے کوئی بات پڑی ہے. نبی کی ذات سامنے آئے, ادب و احترام تم پر فرض ہے. نبی کی بات سامنے آئے, اس کا پاس اور لحاظ رکھنا فرض ہے. یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے دوزخ میں جلو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس شاقان مصطفیٰ کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں. دل حزین تو جو دنیا میں الجھ رہتا ہے, خدا کرے کہ تجھے عشق مصطفیٰ ہو جائے, صحیح معنی میں عشق ہو جائے. ڈرامہ بازی وہاں نہیں چلنے والی ہے, مکاری وہاں نہیں چلنے والی ہے, جھوٹا آدمی وہاں اس کے جھوٹ کی دکان نہیں چلنے والی ہے. پیسے کے کھنک کو بھول جاؤ, ڈالر کے چمک کو بھول جاؤ, سعودی ریال کی گرمی کو بھول جاؤ. یہ محمد مصطفیٰ کی نگری ہے, یہاں ادب و احترام چلتا ہے. ادب کے ساتھ آگے بڑھو گے, کہو گے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف پر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.